अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, TCN एक्सक्लूसिव के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। नाजरीन, पाकिस्तान के सबसे बड़े तिजारती हब कराची का कोई वाली वारिस नहीं है। कराची के अंदर आए रोज़ मुख्तलिफ़ किस्म के हादसात जो है वो रोनुमा होते हैं, जिसमें कीमती सैकड़ों जानें जो हैं वो ज़ाया हो रही हैं। कराची के हालात पे अगर बात की जाए तो कराची को हमेशा किसी न किसी मसले का सामना रहा है। कभी दहशतगर्दी का, कभी बदअमनी का, कभी टारगेट किलिंग का। एक सिलसिला थमता नहीं है, दूसरा सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। शहरी जो हैं वो भी परेशान है कि जाएं तो कहाँ जाएं, क्योंकि हुक्मरान तो सिर्फ आवाम को तसल्लियत देते हैं, जबकि जो हुक्मरानों के नीचे काम करने वाले अफसरान बाला होते हैं वो सब अच्छा की रिपोर्ट जो है वो पेश कर रहे होते हैं। लेकिन अगर ग्राउंड पे बात की जाए तो ग्राउंड पर हकीकत इसके बरक्स दिखाई देती है। वहाँ के शहरी जो हैं किन मुश्किलात से दो चार हैं, और आजकल जो कराची के अंदर एक सबसे बड़ा और अहम मसला जिसने सर उठाया हुआ है वो हैवी ट्रैफिक हादसात हैं, जिसमें सैकड़ों जानें जो हैं वो ज़ाया हो रही हैं। लेकिन सिंध पुलिस, सिंध की ट्रैफिक पुलिस और सिंध हुकूमत जो है वो ठस से मस नहीं हो रही, क्योंकि हुकूमत का तो निज़ाम जो है वो चल रहा है। हुकूमत को जो है वो ये नहीं अंदाज़ा कि लोग जो हैं जिसका प्यारा चला जाता है हादसे में, वो किस कर्ब से गुज़रते हैं, वो कितनी तकलीफ़ से होते हैं, कितना जो है उनको दुख होता है। लेकिन सरकार जो है या तो मुआवजे का ऐलान कर देती है, या उनके अगर कोई ज़ख्मी है तो उसके इलाज मुआवजे का जो है वो ऐलान कर देती है। इससे आगे जो है सरकार कुछ नहीं करती। सिंध सरकार जो है वो गफलत की नींद सो रही है। उनको जागना होगा, सिंध हुकूमत को उठकर आवाम के लिए जो है काम करना होगा। अच्छा, कराची के अंदर जो हादसात हो रहे हैं उसके मुख्तलिफ जो हैं पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि वहाँ की जो सड़कें हैं टूट फूट का शिकार हैं, जिस पर जो हैं गाड़ियाँ जो आती हैं उस वजह से हादसात पेश आ रहे हैं। जो दूसरे वाक़यात को हमने देखा और स्टडी की, और वो ये हैं कि ज़्यादातर जो है वो ब्रेक फेल हो रही है। अच्छा, होता ये है नाजरीन के मेंटेनेंस डिपार्टमेंट होता है ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ, महकमे ट्रांसपोर्ट के अंदर ये जो है काम करता है। इसका काम ये होता है कि ये गाड़ियों को जो है एक मेंटेनेंस रिपोर्ट जारी करता है। जितनी बड़ी गाड़ी होती हैं इनको जो है इनकी चेकिंग होती है, या तो सड़कों पर जो है ये डिपार्टमेंट नाके लगा कर चेकिंग करता है, या इस तरह जो बड़े हाईवेज़ होते हैं वहाँ पर इनके एहलकार खड़े होते हैं, और जो गाड़ी आ रही होती है उनसे उस गाड़ी की जो है वो फिटनेस रिपोर्ट तलब की जाती है। अगर फिटनेस रिपोर्ट के मुताबिक गाड़ी नहीं है तो ऐसी गाड़ियों को जो है वो बंद कर दिया जाता है। अच्छा, फिटनेस रिपोर्ट के अंदर क्या देखा जाता है? उसमें गाड़ी का जो है वो ब्रेक देखा जाता है, गाड़ी धुआं तो नहीं छोड़ रही, गाड़ी की कंडीशन क्या है, गाड़ी का मॉडल कौन सा है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद जो है गाड़ी के मालिक को एक कागज़ का टुकड़ा दिया जाता है जो मेंटेनेंस सर्टिफिकेट होता है। इसके ऊपर अगर कोई अमल नहीं करता तो उस गाड़ी के मालिक के ख़िलाफ़ भी और उस गाड़ी के ख़िलाफ़ भी महकमे ट्रांसपोर्ट कार्रवाई करता है। साथ ही साथ जो ट्रैफिक पुलिस होते हैं वो भी ऐसे गाड़ियों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करते हैं। ये सिर्फ कराची ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में ये कानून है। पूरे मुल्क में महकमे ट्रांसपोर्ट होते हैं, और महकमे ट्रांसपोर्ट के अंदर जो है काफ़ी ख़ासी बड़ी तादाद उनकी टीम की होती है, और उनका काम ही यही होता है कि वो जो पुराने मॉडल की गाड़ियाँ हैं, ट्रक हैं, डंपर हैं, इनको चेक करें। अगर वो माहौल दोस्त नहीं है, अगर वो मियार पर नहीं उतर रही तो उनको बंद कर दिया जाए। अमूमन आपने देखा होगा नाजरीन, ट्रैफिक डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आप जाएं तो आपको ताहद्द निगाह जो हैं वो गाड़ियां दिखाई देती हैं। ये वही गाड़ियां होती हैं जिनको सरकार ने ज़ब्त किया होता है, क्योंकि इन गाड़ियों से किसी न किसी तरीके से जो है वो नुकसान पहुंच सकता है। लेकिन कराची के अंदर जो है सूरत हाल इसके बरक्स दिखाई दे रही है। शायद सिंध सरकार जो है वो या तो महकमे ट्रांसपोर्ट से गाफिल है, या वहाँ पर काम करने वाले जो एहलकार हैं वो इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहे। बहरहाल हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और अपने टॉपिक का आगाज़ करते हैं। नाजरीन, जनवरी में
نیا سال جیسے شروع ہوا، نئے سال کے آغاز سے ہی شہر کراچی کے جو رہائشی ہیں انہوں نے کوئی اچھا دن نہیں دیکھا۔ ٹریفک حادثات جو ہیں یہاں پر معمول بنتے جا رہے ہیں، اور ان ٹریفک حادثات کے اندر خاصی بڑی تعداد میں جو ہیں لوگ جہاں بگ ہو چکے ہیں۔ ابھی 3 ماہ کا صرف میں آپ سے ڈیٹا جو ہے وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ 3 ماہ کے اندر اتنا بڑا جو ہے وہ نقصان ہوا ہے۔ 3 ماہ کے دوران اتنا بڑا نقصان شہر کراچی کے لوگوں نے اٹھایا ہے۔ افسوس کا مقام ہے کیونکہ یہ جان جو ہے بہت قیمتی ہے۔ گاڑیاں واپس آ جاتی ہیں، موٹر سائیکل واپس آ سکتی ہیں، املاک جو ہیں وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی جان اس دنیا سے چلی جائے وہ واپس نہیں آ سکتی۔ ناظرین، 3 ماہ کے دوران شہر کراچی کے اندر 214 افراد جو ہے وہ جہاں بھگ ہوئے ہیں مختلف حادثات کے اندر۔ خاصا بڑا فگر ہے 214 افراد کا۔ یقیناً یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں کے سربراہ تھے، اپنے گھر والوں کی آنکھوں کے تارے تھے، کسی نہ کسی کام کے سلسلے میں یہ گھر سے نکلے۔ 214 افراد کراچی کے اندر جو ہیں وہ 3 ماہ کے دوران مختلف حادثات میں جاں بگ ہوئے ہیں۔ اس میں جو ہے 83 افراد جو ہے وہ ہیوی ٹریفک کی نظر ہوئے، یعنی ڈمپر کی ٹکر سے، ٹرک کی ٹکر سے، شہزور کی ٹکر سے ان لوگوں کی جو جان ہے وہ چلی گئی۔ 83 افراد یہ ہیں، اور ٹوٹل جو ہیں وہ 214 افراد ہیں جو مختلف حادثات کا شکار ہوئے ہیں۔ حکومت سندھ جو ہے اس چیز کو دیکھے، 214 افراد جو ہیں یہ ایک خاصا بڑا فگر ہے، اور یہ تمام افراد جو ہیں وہ حادثات کی نظر ہوئے ہیں، اور ان کی جو جانیں ہیں وہ ٹریفک حادثات میں ہی گئی ہیں۔ ناظرین، 2 فروری کو کراچی میں سال کا پہلا جو حادثہ تھا وہ بھینس کالونی میں پیش آیا، جہاں پر ایک ڈمپر نے 3 موٹر سائیکل سواروں کو کچلا، جس میں ایک شہری جو ہے وہ موقع پر جاں بگ ہوا، جبکہ 2 کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا۔ خوش قسمتی سے وہ 2 افراد جو ہیں اس میں بچ گئے، لیکن اس میں ایک شخص جو ہے وہ معذور ہوا، اور اس سال کا یہ پہلا واقعہ تھا جو کراچی کے اندر ہوا۔ اس کے بعد اگر بات کی جائے تو مشرف کالونی، راشد مناس روڈ، اور اس کے علاوہ ملیر کے اندر بھی 3 واقعات جو ہیں فروری کے اندر رپورٹ ہوئے۔ آغاز جو سال کا تھا وہ کراچی کی عوام کے لیے ان حادثات سے ہی ہوا۔ اچھا ناظرین، ٹریفک میں یہ جو خونی کھیل ہے یہ جاری ہے، اور اس میں جو اہم کردار ہے وہ ٹینکر مافیا کا ہے، ڈمپر مافیا کا ہے، جو پوسیدہ پرانے ماڈلز کے جو ہیں ٹرک سڑکوں پر دھندناتے پھرتے نظر آتے ہیں، لیکن ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، ان کو کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے۔ حال ہی میں ایک اہم اور بڑا جو ہے نا حادثہ کراچی کے اندر پیش آیا، جس نے کراچی کی عوام ہی نہیں بلکہ پوری ملک کو جو ہے وہ جھنجھوڑ کر رکھ دیا، جس میں 3 قیمتی جانیں، جس میں میاں بیوی اور ایک ان کا پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ موت کی آغوش میں چلا گیا۔ اور اس واقعے میں جو ملوث شخص تھا اس کو پہلے شہریوں نے مارا پیٹا، اور اس کے بعد اس کے ٹرک کو نظر آتش کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس کو پولیس کے حوالے کیا۔ یہ واقعہ کیا تھا ناظرین، اس پر ہم تفصیل سے آپ کو بتاتے ہیں۔ ناظرین، کراچی کے علاقے ملیر ہالٹ میں ایک غفلت سے چلتا ہوا پانی کا ٹینکر جو کہ بہت تیزی سے آ رہا تھا، اس نے ایک موٹر سائیکل کو ٹکر ماری، جس پر ایک شادی شدہ جوڑا سوار تھا۔ وہ جو ہے اس ٹکر سے زمین پر گرا۔ جب ان کو لوگوں نے چیک کیا تو وہ جو ہیں جاں بحق ہو چکے تھے، جبکہ یہ جو شادی شدہ جوڑا تھا ان کی شادی کو 1 سال ہوا تھا، اور ان کی جو مسز تھی یہ پریگننٹ تھی، اور اپنی پریگننسی چیک کروانے کے لیے یہ لوگ جو ہیں وہ فیملی ڈاکٹر کے پاس جا رہے تھے۔ اس دوران جو ہے ڈمپر کی ٹکر ہوئی اور دونوں گرے۔ عورت چونکہ حاملہ تھی اور وہیں پہ اس نے بچے کو پیدا کر دیا۔ اس بچے کو فوری طور پر شہریوں نے اسپتال منتقل کرنے کی کوشش کی۔ جب اس کو اسپتال پہنچایا گیا تو ڈاکٹروں نے اس نومولود کے بھی جاں بحق ہونے کی تصدیق کر دی۔
اس واقعے کے اندر 3 افراد جو ہیں وہ اپنی جان سے گئے، میاں بیوی جو ہیں وہ بھی گئے اور ان کا جو بچہ تھا وہ بھی گیا۔ یہ ایک افسوس کا مقام ہے۔ جہاں بحق ہونے والے شخص نے میڈیا کو بتایا کہ ان کے بھائی کی شادی کو 1 سال کا عرصہ ہوا تھا، بھائی کی عمر جو ہے وہ 26 سال تھی، جبکہ ان کی اہلیہ زینب کی عمر جو ہے وہ 24 سال تھی اور وہ پریگننٹ تھی۔ یہ چیک اپ کے لیے جا رہے تھے، ڈمپر نے ان کو ٹکر ماری اور اس واقعے میں جو ہے وہ تینوں جاں بحق ہو گئے۔ ناظرین، جب یہ واقعہ پیش آیا تو یہاں پر موجود شہری جو ہے وہ مشتعل ہوئے، انہوں نے ڈمپر کا جو ڈرائیور تھا اس کو گاڑی سے اتارا، اس کی پٹائی کی، اس کو مارا اور اس کے پانی کے اس ٹینکر کو جو ہے وہ نظر آتش کر کے اس شخص کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ ناظرین، یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس واقعے کے بعد امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان صاحب نے جو ہے اس واقعے کی مذمت کی، گورنر سندھ نے جو ہے اس واقعے کی مذمت کی۔ اب مذمت کر سکتے ہیں، مذمت سے آگے ہم بڑھ نہیں سکتے، کیونکہ یہ صرف کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے کراچی کا جو کہ کراچی کے اندر پیش آیا ہو۔ سال 2025 کی جو ابتدائی 3 ماہ ہے اس کے اندر ہم نے آپ کو رپورٹ بتائی، یہ وہ رپورٹ ہے جو کہ ہم نے چھپا ایدی اور پولیس ذرائع سے حاصل کی ہے اور یہ 3 ماہ کا ڈیٹا ہے۔ اب آگے کیا ہوگا یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن کراچی کے اندر جو ٹینکر مافیا ہے، غیر قانونی طور پر جو پانی سپلائی کرتا ہے، ان کو لگام ڈالنے والا کوئی نہیں ہے، ان کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ صرف اگر یہ رپورٹ جو کیسز ہوئے ہیں میڈیا پہ، یہ ان کا ہم نے آپ کو فگر بتایا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایسے واقعات ہوئے جو میڈیا پر تاحال رپورٹس نہیں ہوئے یا ان کی نشاندہی نہیں ہوئی، ان کی تعداد جو ہے وہ الگ ہے۔ سندھ سرکار جو ہے اس طرف جو ہے وہ خصوصی توجہ دے، ایسے بے لگام جو ڈرائیورز ہیں، بے لگام جو پانی کے ٹینکرز ہیں، ان کو کنٹرول کرنے میں اپنا کردار ادا کرے، اور کچھ نہیں کر سکتے تو ایسے لوگوں کی داد رسی کریں، ایسے لوگوں کے دکھوں کا مداوع کریں جو کہ جانوں سے جا چکے ہیں۔ دیکھیں، صرف کسی کو مالی معاوضہ دینے سے ان کا دکھ ختم نہیں ہوتا۔ سندھ حکومت کو سخت فیصلے کرنے ہوں گے۔ پانی ٹینکر جو ہے، جو مافیا ہے کراچی کے اندر، یقین جانیں یہ بہت بڑا مافیا ہے۔ ان کو پوری ان کی ایک چین ہے، ان کا پورا ایک نیٹ ورک ہوتا ہے، اور اس میں صرف یہ لوگ نہیں ہیں، یقیناً میں اس کو بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کو کہیں نہ کہیں سرکاری افسران، سرکاری اہلکاروں کی جو ہے وہ آشرواد بھی حاصل ہوتی ہے۔ اب ملزم جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے، قانون کے کٹہرے میں ہے، قانون اس کا کیا فیصلہ کرتا ہے، کیس اب چلے گا، کیس کے بعد جو ہے اس کے عدالت میں اس کا ٹرائل چلے گا، ٹرائل ہونے کے بعد اس کا فیصلہ آئے گا۔ فیصلہ کیا آئے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا، لیکن سندھ سرکار، سندھ حکومت صرف اتنا کرے کہ جو ٹینکر مافیا ہے ان کو کنٹرول کرے۔ آپ کا جو محکمہ ٹرانسپورٹ کے اندر ڈپارٹمنٹ ہے جس کا کام گاڑیوں کی چیکنگ ہے، اس کو متحرک کرے، ان کو روڈوں پہ لائیں، ان سے کام لیں اور قیمتی جانوں کو بچائیں۔ اگر حکومت یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو یہ حکومت کی بہت بڑی کامیابی ہوگی، کیونکہ صرف 3 ماہ کے اندر 214 افراد کا جاں بحق ہونا اور اس میں 83 افراد جو ہے وہ صرف ٹرک حادثات میں فوت ہوئے ہیں، یہ کوئی چھوٹا فگر نہیں ہے، یہ حکومت کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ حکومت کو اس طرف سنجیدگی سے سوچنا ہوگا اور عوام کے دکھوں کا مداوع کرنا ہوگا۔ ناظرین، ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اپنے میزبان عامر شہزاد کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ ہمیں فالو کریں سوشل میڈیا پر اور وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ گاؤں نیوز، ہر لمحہ ہر خبر آپ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے گاؤں نیوز، نیوز دیٹ میٹرز۔